أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 222 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 12واں رکوع یہاں سے شروع ہوا، اور اس رکوع کا مضمون طلاق ہے، اور طلاق کے اسباب کیا ہیں، اور طلاق کس طرح دی جاتی ہے، اور طلاق کے بعد اس کے سارے مسائل، بیوی کو گھر رکھنا ہے یا بیوی کو چھوڑنا ہے یا اس کا حق مہر دینا ہے، یہ سارے مسائل جو ہیں قرآن مجید میں یہاں بیان ہوئے۔ لیکن یہ مضمون 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور پہلے رکوع میں طلاق کا اجمالی جائزہ جیسے خلاصہ بیان کیا جاتا ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو بات شروع ہو رہی ہے حیض سے۔ حیض کی وجہ سے آدمی کا چڑچڑا ہو جانا، اور اس کی وجہ سے غصے میں آنا، اور غصے کی وجہ سے ایک دم سے 3 طلاقیں دے دینی، اور میاں بیوی کا ساتھ چھوٹ جانا، علیحدگی ہو جانی۔ تو ہم مضمون پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک یونٹ، ایک اکائی کیسے بنتی ہے، اور اس کو کیسے بنایا جائے اصلاح معاشرہ کے لیے، اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ پھر طلاق کا ہے، اس کو یہاں قرآن مجید نے ایک ربط کے طور پر بیان کیا۔ روان ترجمہ سنتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اور یہ سوال کرنا بھی ایک طریقہ تعلیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اختیار کیا۔ اور بھی طریقے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک یہ بھی طریقہ ہے، ایک هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ تو اس طریقے کو بھی سوال کر کے پوچھا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس اسلوب کو بھی 14 بار بیان کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قل هو اذن، آپ کہہ دیجئے ہوا اذن وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس دور رہو، بچے رہو، ہٹے رہو، پرے رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں۔ حیض کے دنوں میں جو ماہواری ہوتی ہے اس کو حیض کہا گیا ہے۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، پس نہ تم قریب پھٹکو ان سب عورتوں کے یہاں تک کہ وہ صاف ستھری ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، پس جب اچھی طرح صاف ستھری ہو جائیں، فاتوہن، پس تم آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور وہ پسند کرتا ہے صاف ستھرے رہنے والوں کو۔ آیت کا روان ترجمہ آپ نے سنا ہے، اس میں 2-3 مسائل بیان ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے مضمون کو حیض سے کیوں شروع کیا گیا۔ حیض میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، حیض کے دوران آدمی اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، تو ظاہر بات ہے جب جوانی ہوتی ہے اس وقت تو شہوت بھی ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے، تو ایسے ہی آدمی چڑچڑا ہو کر اس کو غصہ ہو جاتا ہے، غصے سے وہ طلاق 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 کہہ دیتا ہے۔ اس لیے اس حیض کے مضمون کو بیان کر کے طلاق کی جو نوبت آتی ہے اس سے ایک پیش بندی کی گئی ہے۔ یہود میں بھی اور عیسائیوں میں بھی بالکل اسی طرح وہ طلاقوں کا جو سلسلہ تھا، جس عورت کو حیض ہو جانے اس کو طلاق دے دینی اور پھر اور کر لینی، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ تم قریب جاؤ، نہ تم قریب پھٹکو ان سب عورتوں کے یہاں تک کہ وہ صاف ستھری ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ اچھی طرح صاف ستھری ہو جائے۔ اب توئے ہے رے سے آپ دیکھیے، یہاں 2 مادہ آئے ہیں، ایک مادہ ثلاثی مجرد سے ہے اور ایک ثلاثی مزید فی سے ہے۔ ایک سے تو مراد ہے کہ صاف ستھری ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ جو خون
آ رہا تھا وہ کم ہو گیا، بالکل بند نہیں ہوا لیکن کچھ داغ وغیرہ لگنا شروع ہو گیا، تو وہ اس داغ کے والے سے بھی قرآن مجید نے یہاں کہا فائزہ تطہرنا فاتوہن، پس وہ اچھی طرح صاف ستھری ہو جائے، تو پھر تم آؤ ان کے پاس من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اب یہاں حکم سے مراد یہ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس راستے کو اختیار کرنا ہے، نہ کہ دوسرے راستے کو اختیار کرنا ہے، طوالت کے راستے کو اختیار کرنا ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا شیوا تھا، اور یہ وہ بھی حرام ہے۔ اور اگر آدمی اس اعتبار سے بھی دیکھے کہ خاندانی منصوبہ بندی میں اس نے پرہیز کرنا ہے، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ایک بات ثابت ہے کہ وہ اپنا جو انزال تھا اس کو باہر نکال کے کر لیتے تھے، تو یہ طریقہ ایک جائز ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی طریقہ جائز نہیں ہے کہ آدمی اس کو اختیار کرے کوئی تاکہ اس کے ہاں اولاد زیادہ نہ ہو اور وہ مشکل میں نہ پھنس جائے۔ تو یہ عموماً اسی طرح یہ بچے دو ہی اچھے، اس اعتبار سے بھی بات کہی جا رہی تھی۔ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس مسئلے کو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ آؤ تم اپنی بیویوں کے پاس جدھر سے تم نے اولاد لینی ہے، اولاد والے راستے کو اختیار کرو، دوسرا راستہ جو اختیار کرو گے تو وہ حرام ہے۔ یہاں قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب تک آدمی کو نہیں پتہ ہوتا اس وقت تک تو جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب آدمی کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ توبہ کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ آدمی کے سے جو پہلے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ حیوانیت میں آ کر یہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا تو اس طرح کرتا ہے، تو پھر وہ جب سمجھ آتی ہے تو اس کو توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یعنی توبہ سے مراد یہ ہے کہ پچھلے گناہ کا پچھتاوا ہو اور آئندہ وہ عمل نہ کرے۔ اگر پچھتاوا لگے تو پھر عمل نہیں کرے گا، پچھتاوا نہیں لگتا۔ شیطان کا عمل یہ ہے کہ آدمی کو پچھتاوا نہیں لگنے دیتا، پچھتاوا لگے تو پھر توبہ بھی کرے اور آئندہ وہ عمل نہ کرے، تو یہ پھر توبہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ توبہ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ تو حقوق اللہ کی تھی، اور اگر حقوق العباد میں آپ دیکھیں تو پھر جس آدمی نے کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، اس کا مال ہڑپ کیا ہوتا ہے، اس کو مال بھی واپس کرے گا اور پھر اس سے معافی بھی مانگے گا، اور پھر اس سے یہ کہے گا کہ اللہ سے میرے لیے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگو، میرے لیے معافی اللہ سے مانگ کر دو، اللہ سے معافی مانگو میرے لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آدمی تو ظاہر بات ہے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ 6 شرطوں کے ساتھ حقوق العباد ہے توبہ کی شرط، اور 3 شرطوں کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنا ہے، یعنی پچھتاوا لگے اور آئندہ وہ گناہ کا عمل نہ کرے اور معافی مانگے۔ تو یہ 3 اعتبار سے یہاں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں توئے ہارا سے ایک صاف ستھرے کے معنی آ رہے ہیں، اور ہم نے عام طور پر قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگانے کے حوالے سے یہ وضو کی ایک شرط رکھ دی ہے کہ وضو ہوگا تو انسان پاک ہوگا اور پھر وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے گا۔ یہ حیض کے دوران یقیناً خواتین جو ہیں قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں، اور وہ لگاتی بھی نہیں ہیں، تو زبان سے تو پڑھا جا سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ بالکل اسی بات کو ہم نے قرآن کو دور رکھنے کے لیے ہم نے یہ کہہ دیا کہ جب تک وضو نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے صرف صاف ستھرا ہونا اس کی شرط ہے، نہ کہ وضو کی شرط ہے۔ اب ہر عورت جب حیض سے فارغ ہو جاتی ہے تو کیا وہ وضو میں رہتی ہے تاکہ وہ شوہر جو اس کے پاس جائے، اور وضو میں جا کر پاک ہو تو صاف ستھری ہوتی ہے؟ نہیں، صاف ستھری ہوئی ایک مرتبہ وہ نہا لیا بس ٹھیک ہے، کافی ہے، وہ صاف ستھری ہوگی، پاک صاف ہوگی۔ اب وہ قرآن بھی پڑھے اور قرآن کو ہاتھ بھی لگائے۔ حیض کے دنوں میں اس نے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا، زبان سے تو وہ پڑھتی رہے بے شک، لیکن یہی جو ایک ہم نے اصول بنا لیا ہے کہ وضو ہوگا تو قرآن کو ہاتھ لگائیں گے، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ کہاں سے بات آئی ہے؟ یہ تو قرآن مجید کو دور کرنے کی بات ہے۔ ہاں ادھر نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے راستے میں گھر آتے آتے وضو ٹوٹ گیا تو آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تو قرآن کو دور کرنے کا ایک انہوں نے ذریعہ بنایا ہے اس بہانے کو لگا کر۔ قرآن مجید میں پاک صاف ستھرا ہونا، پاک صاف ہونا کے ساتھ کہیں وضو کی شرط نہیں ہے لکھی ہوئی، بس ٹھیک ہے صاف ستھری ہو جائے، نہا لے
اور وہ پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگائے، قرآن مجید کو پڑھے اور سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ آج کی آیت ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔